Dr. Wise, the channel for true story lover. یہ کہانی جنات کی دنیا فیس بک پیج سے لی گئی، اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ انجام: ساری زندگی اس نے خدا کی نافرمانی کی تھی، ناچ گا کر، فحاشی پھیلا کر، فحش حرکتیں کر کے پیسہ کمایا تھا۔ اب زندگی کا اختتام ہو رہا تھا، لوگ اسے کلمہ طیبہ کی تلقین کر رہے تھے، مگر اس کی زبان سے یہ الفاظ ادا نہیں ہو رہے تھے۔ وہ تکلیف کی شدت میں بھی غلیظ الفاظ ہی زبان سے نکال رہی تھی۔ وہ ایک نامکمل عورت تھی جسے ہیجڑا کہا جاتا ہے۔ اس کا نام شبنم تھا، ہیجڑوں کے گروپ کی گرو تھی۔ نہ جانے کتنے ہی ہیجڑوں کو اس نے بجائے سیدھی راہ بتانے کے راہ ہدایت سے بھٹکا کر غلیظ کاموں میں ڈال دیا تھا، اور اپنے ان چیلوں کے ذریعے پیسے کمانے لگی تھی۔ ہائے افسوس کہ بینک میں پڑے کروڑوں روپے جو اس کے ناچ کر کمائے تھے وہ اس کی زندگی نہیں بچا پا رہے تھے۔ یہاں تک کہ اس کی دی گئی تربیت کے مطابق اس کے چیلے اسے مرتا چھوڑ کر کسی فنکشن میں جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ محض ایک نئی ہیجڑا لڑکی اس کے سرہانے بیٹھی آنسو بہا رہی تھی اور اس کی تکلیف محسوس کر رہی تھی۔ شاید وہ کسی نیک والدین کا خون تھی، اور والدین نے زمانے کے ڈر سے اسے ان لوگوں کے حوالے کر دیا تھا۔ جب سب لوگ چلے گئے اور وہ نو عمر ہجڑا لڑکی اکیلی گرو کے پاس رہ گئی، تو اس نے گرو سے پوچھا تھا کہ ایسا کون سا گناہ ہے جو آڑے آ رہا ہے اور تمہاری زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا؟ ورنہ اللہ تعالیٰ تو بہت مہربان ہے، وہ رب تو قارون تک کو معاف کرنے کے لیے راضی تھا۔ اس رب نے تو ان لوگوں کو بھی ہدایت بخشی تھی جو اس کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا کرتے تھے۔ اور کیا تمہیں یاد نہیں کہ جب ایک گانے والے بوڑھے کو موت سامنے نظر آنے لگی تو اس نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی مدد کے لیے بھیج دیا تھا۔ وہ رب فقط اس گناہ کی وجہ سے جو تم ناچ گانا کرتی ہو تمہاری اتنی سخت پکڑ کیسے کر سکتا ہے، جو اتنا رحیم اور مہربان ہے؟ لڑکی کی زبان سے رب العالمین کی رحمت کے قصے سن کر ان کی گرو شبنم رونے لگی اور بتایا کہ وہ بہت گناہ گار ہے۔ وہ ایک وڈیرے کے لیے کام کرتی ہے جس کو نو عمر شریف، مجبور اور بے سہارا لڑکیاں فراہم کرتی تھی۔ لڑکوں سے دوستی کر کے ان کو بلیک میل کر کے اس وڈیرے کو پیسے لے کر دیتی تھی، اور بدلے میں کسی بھی قسم کی قانونی جنگ کے لیے وہ وڈیرا اس کا محافظ بنتا تھا۔ دونوں کے لیے بظاہر اس میں فائدہ تھا، کیونکہ میں ناچ گا کر اور تم لوگوں کے ذریعے سے کما کر لاکھوں روپے جمع کر لیتی تھی، جبکہ وڈیرا میرے ذریعے شکار کیے گئے لڑکوں اور لڑکیوں کو بلیک میل کر کے لاکھوں کما لیتا تھا۔ اس دوران ہم سے ایک ظلم ہوا، ہم نے ایک کم عمر یتیم بچے پر ہاتھ ڈال دیا۔ وہ لڑکا محض 16-17 سال کا تھا، والد فوت ہو چکا تھا، گھر میں والدہ اور جوان بہنیں تھی۔ لڑکا غیرت مند تھا اور والدہ اور بہن کو گھر میں بٹھا کر کھلانے کی تمنا دل میں لیے مزدوری ڈھونڈنے نکلا۔ لاکھ کوشش کے باوجود بھی اسے کام نہ ملا، یہاں تک کہ گھر میں فاقوں کی نوبت آ پہنچی۔ وہ پریشانی کی حالت میں سڑک پر کھڑا تھا، چہرے کا حسن غربت، پریشانی اور فکر سے گہنا رہا تھا۔ جب میری نظر اس پر پڑی، میں اس کے پاس پہنچی، اس کے حالات معلوم کیے، تو مجھے وہ بہت آسان شکار لگا۔ میں نے سوچ لیا کہ اس کو بچانے کی خاطر اس کی ماں زیور اور گھر بیچ کر بھی پیسہ دے گی، لہٰذا میں نے اسے 1 مہینے کا راشن لے کر دیا اور اپنے ساتھ فنکشن پر پیسے جمع کرنے کی خاطر لے جانے لگی، اور جلد ہی اس کے دل میں جسم کی ہوس ڈال دی۔ مگر پھر بھی وہ مجھ سے گناہ پر آمادہ نہ ہو سکا، کیونکہ اسے اپنی ماں اور بہن کی بہت فکر تھی۔ جب وہ کسی طور پر قابو نہ آیا تو میں نے اس پر چوری کا الزام لگا کر وڈیرے کے ذریعے گرفتار کروا دیا اور اس کے گھر والوں سے 3 لاکھ کا مطالبہ کر دیا۔ کیونکہ گھر سے 3 لاکھ روپے دینے کی گھر والوں کی حیثیت نہ تھی اور بیٹے کو چھڑانا بھی ضروری تھا، لہٰذا اس لڑکی کی بہن نے گردہ بیچ کر بھائی کو چھڑانا چاہا۔ گردہ بیچ کر پیسے لے لیے اور ہم تک پہنچا دیے۔ ہم نے وہ لڑکا بھی واپس بھیج دیا، مگر اس کی بہن
محض 3 دن بعد مر گئی۔ جب اس لڑکے کی بہن مر گئی تو چند دن بعد وہ دونوں ماں بیٹا روتے دھوتے میرے پاس آئے اور مجھے بددعائیں دینے لگے۔ میں نے اسی وقت وڈیرے کو بلوا لیا اور وڈیرے کے گنڈوں کے ساتھ مل کر دونوں ماں بیٹیوں کو مار مار کر ادمرا کر دیا۔ جب وہ مرنے لگ پڑے تو ہم نے انہیں اٹھا کر ایک ویران سڑک پر پھینک دیا۔ اس کے بعد وہ پلٹ کر کبھی میری دہلیز پر نہیں آئے، چاہے وہ اسی رات مر گئے تھے یا پھر بچ گئے تھے، مجھے نہیں خبر۔ میں اپنے گناہ کی دنیا میں مگن رہی، اس کے بعد بھی کئی لوگوں کو اپنا شکار بنایا، یہاں تک کہ میری موت کا وقت آ پہنچا۔ اب جب آپ لوگ مجھے کلمہ شریف پڑھنے کا کہتے ہو تو میرے سامنے وہ ماں بیٹے پر کیا جانے والا تشدد آ جاتا ہے، اور جیسے اس وقت ان ماں بیٹے کو ہم غلیظ گالیوں کے القابات سے نواز رہے تھے، ایسی ہی غلیظ گالیاں میری زبان سے جاری ہو جاتی ہیں۔ میں بھی کلمہ شریف پڑھنا چاہتی ہوں، مگر میرے اعمال مجھے نہیں پڑھنے دے رہے۔ میں مرتے وقت تمہیں نصیحت کر رہی ہوں کہ یاد رکھنا، باقی ہر چیز کی معافی ہو سکتی ہے، البتہ کسی مظلوم، مجبور، بے کس پر کیے گئے ظلم کی کوئی معافی نہیں، اور اس ظلم کی سزا دنیا میں ملتی ہے، آخرت میں تو ملے گی ہی ملے گی۔ اس کے بعد شبنم گرو پورا ہفتہ بغیر کچھ کھائے پیے تڑپتی رہی، یہاں تک کہ تنگ آ کر نئی بننے والی گرو نے اس کے گلے میں رسی باندھ کر چھت سے لٹکا دیا، مگر جسم کمزور ہو کر وزن گھٹ جانے کی وجہ سے وہ پھر بھی نہ مری، تو اس نے اس کی ٹانگوں سے اینٹیں باندھ دی، تو صبح تک شبنم گرو مر چکی تھی۔ ایک بھیانک غلطی پر عبرتناک انجام سے دوچار ہونا پڑا۔ سچ کہتے ہیں کہ اللہ مظلوم کے دل سے نکلنے والی آہ کبھی رد نہیں